اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ شعبانیہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ۔ جو شخص اس مہینے میں کسی کو آزار نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، رنج نہیں دیتا، وہ قیامت کے دن غضب الہی سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ظلم و زیادتی ممنوع ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا خیال جو انسان نہیں کرتا، دوسرے مہینوں میں تو ظلم کرتا رہتا ہے، دوسرے مہینوں میں ظلم کرنا حرام ہے۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ اس مہینے میں اگر ظلم حرام ہے تو دوسرے مہینوں میں آپ کے لیے جائز ہے، نہیں۔ اس مہینے کی حرمت اتنی زیادہ ہے، اس مہینے کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اس مہینے کا خیال کریں اور ظلم و زیادتی سے دور رہیں۔ جیسے انسان مثلاً جیسے کہتے ہیں کہ باہر جو انسان پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، لیکن مسجد میں جب آتا ہے تو ایسی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا وہاں پر مکروہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس حساب سے یہ مہینہ زمان کے حساب سے اس میں خداوند متعال نے اگر اس مہینے میں بھی تم نہیں رکے، اس مہینے میں بھی تم نے ظلم و زیادتی کی تو بالآخر اس کی کوئی بھی بخشش نہیں ہے۔ اچھا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، آپ نے دیکھے ہیں، متاسفانہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ برے لوگوں کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ وجہ ان کا پروٹوکول، وجہ ان کا ظلم، وجہ ان کی زبان کی تندی۔ زبان ان کی اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی شریرانہ ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ اس کی زبان کی تندی کی وجہ سے، زبان کی سختی کی وجہ سے ان کی زبان اتنی تیکھی ہوتی ہے، وہ تلوار کی چل رہی ہوتی ہے۔ لوگ اس ڈر کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ شاید مجھے بھی گالی دے دے، شاید میرا بھی مثلا احترام نہ کرے، شاید میری بھی آبرو چلی جائے، میری عزت ختم ہو جائے۔ کچھ افراد ایسے نہیں ہوتے، کچھ افراد ظلم کی وجہ سے، وہ ظالم اتنے ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کی بربریت معاشرے میں اتنی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ پروٹوکول دیکھ رہے ہیں کہ 8 گاڑیاں آ رہی ہیں، 10 گاڑیاں آ رہی ہیں، اگر میں ان کا احترام نہیں کروں گا، ان کی عزت نہیں کروں گا، ان کو وقار نہیں دوں گا تو سیدھی سی بات ہے یہ میری عزت کو پاش کر دیں گے، میرے احترام کو ختم کر دیں گے معاشرے میں، شاید یہ مجھے مروا دیں، شاید مجھے جیل بھجوا دیں، شاید کوئی اور ایسا الٹا سیدھا کیس لگا کے مجھے اندر کروا دیں۔ ایسے افراد جو ہمارے معاشرے میں جن کی زبان کے خوف کی وجہ سے، جن کے ظلم کی خوف کی وجہ سے لوگ جو احترام کر رہے ہیں، یہ کیا معاشرے میں اور خدا کے نزدیک کیا محترم ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اتنے شریر لوگ، اتنے بدبخت لوگ، اتنے کرپٹ لوگ، شرابی، زانی، یہ خطرناک لوگ، ان کا یہ لوگ کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیوں؟ ان کی ظلم کے خوف کی وجہ سے۔ وہ ظالم اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے ظلم کو دیکھ کے وہ احترام کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا معاشرہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ احترام ہے۔ یہ احترام نہیں ہے، یہ الٹا دوبارہ ظلم ہے۔ تو اس حساب سے عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتا ہے، من خاف الناس لسانہ فہو فی النار۔ جس شخص کی زبان کی تیزی کی وجہ سے، زبان کی وہ بے لگام ہے نا، وہ پتہ نہیں کچھ نہ کچھ کہہ لیتا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی کس کا خوف کرے، کوئی ڈرے اس سے، فہو فی النار، وہ جہنمی ہے۔ یعنی جو اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتا، لوگوں کو زبان سے ڈراتا ہے، اور مثلا کسی آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں آپ اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں آپ، کیوں؟ کیونکہ یہ بے احترامی کرے گا میری، یہ مجھے گالیاں دے دے گا، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کو بات کرنے کا اندازہ نہیں ہے، کیسے گفتگو کی جائے؟ گفتگو کا ہنر ہی نہیں ہے اس کے پاس۔
یا ہنر نہیں ہے یا جان بوجھ کے اس نے اپنی زبان کو بے قابو رکھا ہوا ہے، ایسا اگر شخص ہے فَهُوَ فِي النَّارِ، امام صادق فرماتے ہیں وہ بلا کرے جہنمی ہے۔ اس کے غلط فیصلوں پر، اس کے غلط کاموں پر بھی لوگ خاموش رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ ستمگر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان قیامت کے دن سب سے بدبخت اور شریر ترین وہ لوگ ہوں گے جن سے ڈرنے کی وجہ سے لوگ دنیا میں اس کی عزت کرتے تھے۔ اگر میں نے اس کا احترام نہیں کیا میرا فلاں کام نہیں ہوگا، اگر میں نے اس کا احترام، اس کو پروٹوکول نہیں دیا میرا وہ کام نہیں ہوگا۔ عزت کر رہا ہے دل سے نہیں، قلب سے نہیں، حقیقت میں نہیں، اسی لیے تاکہ وہ کام کروں۔ ایک قسم کا کیا ہے؟ تملق ہے، چاپلوسی ہو گئے۔ وہ چاپلوسی اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرا وہ کام ہو جائے، تاکہ وہ کام لینے کی وجہ سے اگر میں وہ اس کی چاپلوسی نہیں کروں گا، اس کی عزت نہیں کروں گا، میرا وہ کام نہیں ہوگا۔ مجھے گھر نہیں بنوا کے دے گا، مجھے روڈ نہیں بنوا کے دے گا، ہمارے گھر میں نہیں آیا، ہمارے شہر کے کام نہیں ہوں گے، میرے ذاتی کام نہیں ہوں گے، مجھے نوکری نہیں دلوائے گا۔ اچھا، اس کی عزت کر رہا ہے اس لیے تاکہ وہ اس کو یہ چیزیں ملنی ہیں۔ اگر نہیں کرے گا تو خوف ہے، مجھے اٹھوا دے گا، مجھے اندر ڈال دے گا، جیل بھجوا دے گا۔ خوب، بس رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کے بدبخت افراد، شریر، کم ظرف افراد کون سے ہیں؟ بتاؤں کون سے افراد ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں جن سے ڈرنے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ خوف ایسا بٹھایا ہوا ہے، چھائے ہوئے ہیں پورے علاقے پر، آتے ہیں تو گاڑی سے ایسے اترتے ہیں جیسے بس بہت بڑی بات ہو گئی۔ ان کی خوف کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، مولا فرمایا جن سے ڈرنے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرنے لگے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ من اکرمہ الناس اتقاء شرہ فلیس منی، جو لوگوں کے شر اور بدبختی، ان کی برائیوں کی وجہ سے، یہ برائیاں ہیں نا، اگر لوگ ان کی عزت کریں فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کہلوا رہے ہو، لوگ تم سے ڈر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے گریبان کو دیکھو، گریبان میں جھانکو، اندر سے پوچھو، اپنے قلب سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، لوگ تمہاری عزت کیوں کر رہے ہیں؟ تم نے وہ کام کروا دیا اس لیے، اب ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ کام نہیں کروں گا تو وہ کام ان سے چھن جائے گا، کل وہ مجھ سے کام نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام لالچ آپ میں ہے، اس لالچ کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہے ہیں، اس طمع کی وجہ سے آپ کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر آپ سے ڈر رہے ہیں فلیس منی، رسول خدا فرماتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے بدبخت افراد ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں کہ لوگ جب اہل بیت علیہ السلام کے بیٹھتے تھے، یمشی مشیت العبد، اللہ اکبر، نبی کی سیرت دیکھیں، بیٹھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے عبد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارا نوکروں کے ساتھ، ہمارا اپنے جو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے؟ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام بولنے کی اجازت دیتے تھے کہ تم بھی بولو۔ ہشام بن حکم، جابر بن حیان، امام صادق کے دور کو دیکھیں، امام فرماتے جاؤ، تم ہماری زبان ہو، معارف کو بیان کرو۔ ہمارے ہاں کسی کو عزت ہی نہیں دی جاتی۔ اگر میں کسی سیٹ پہ پہنچ گیا ہوں، کوئی مجھے 5 افراد جاننے والے ہیں، میں سب کے پیر کھینچ رہا ہوں، ٹانگیں کھینچ رہا ہوں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ مقام تک پہنچ گیا میں کہاں جاؤں گا؟ وہ خوف، شیطانی خوف۔ انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سیرت اہل بیت میں ملتا ہے۔ ایک شامی شخص آتا ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام کو برا بھلا کہتا ہے، ناسزا الفاظ کہتا ہے، تو اصحاب آتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں کہ مولا یہ آپ کو ایسے کہہ رہا ہے، ویسے کہہ رہا ہے۔ بہرحال مولا نے کافی دیر تک اس شامی مرد کی باتیں سننے کے بعد مولا فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے تم مسافر ہو، اگر رہائش، کھانا یا رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں تیار ہوں، مجھے بتا دیں، میں تمہارے لیے رہائش فراہم کرتا ہوں، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا میں تمہیں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پلٹ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، خدا جانتا ہے کہ رسالت اور امامت کو کہاں قرار دے۔ یہ ہے اخلاق انبیاء، یہ ہے اخلاق ائمہ، کہ آپ ایسا رویہ اپنائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ مانوس ہوں، آپ سے سوال پوچھیں، آپ کی عزت کریں۔ عزت کیوں کریں؟ اللہ کی خاطر کریں۔
خدا کی خاطر کریں، دل سے عزت کریں، نہ آپ سے لالچ کی وجہ سے، نہ آپ کے خوف کی وجہ سے۔ لالچ کوئی نہ ہوگی مجھے مکان بنا کے دے گا، مجھے یہ کر کے دے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، مجھے پیسے دے گا، کوئی بھی لالچ ہو، اس کی وجہ سے آپ کو خود کو پتہ نہیں ہے کیوں آپ کی عزت کر رہے ہیں، اگر اس کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہے ہیں فلیس منی، رسول خدا فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ آپ اس کی عزت جو آپ سے کرتا ہے، آپ جو اس کا کام کرتے ہیں، آپ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا سیرت انبیاء ایسے ہے؟ سیرت اہل بیت ایسے ہے؟ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔